السلام علیکم ویورس، اشرف سیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے انڈیا اور پاکستان کے سیاستدان۔ یہ موضوع اس لیے ذہن میں آیا کہ ابھی ریسنٹلی انڈیا میں ریاستی الیکشن ہوئے ہیں۔ ایک تو انہوں نے نام نہاد الیکشن کرائے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، اس کو تو ہم بعد میں بات کریں گے، اس کو ایک سائڈ پر رکھ دیتے ہیں۔ اور دوسرا جو ریاست ہریانہ ہے انڈیا کی، وہاں پہ الیکشن ہوئے ہیں۔ ہریانہ کی جو اسمبلی ہے، ریاستی اسمبلی جون سی ہے، اس کی 90 نشستیں ہیں۔ یہ جب الیکشن ہوا اور الیکشن میں جو کمپین ہوئی اور لوگوں کا جو رجحان دکھائی دیا اور جو ایگزٹ پول آئے اور جو سروے آئے، ان کے مطابق دکھائی یہ دے رہا تھا کہ کانگریس جو ہے، اپوزیشن پارٹی کانگریس جو مرکز میں اپوزیشن ہے، وہ ہریانہ میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ جیتے گی۔ اچھا، پھر الیکشن ہو گئے اور الیکشن کے نتائج بھی آنا شروع ہو گئے۔ الیکشن کے جو ابتدائی نتائج تھے، ان ابتدائی نتائج کو جب دیکھا گیا، ان کے جو آثار تھے، جو شروع میں جو رزلٹس آ رہے تھے، ان کے مطابق بھی جو کانگریس ہے وہ 90 میں سے 65 سیٹوں کے اوپر سبقت لیے ہوئے تھی۔ یعنی یہ بڑا ایک واضح ایک سائن تھا کہ کانگریس یہ الیکشن جیت جائے گی اور بی جے پی کو یہاں سے آؤٹ ہونا پڑے گا۔ اور یہ ایک آپ کہہ لیں کہ تیسری اس سے پہلے 2 الیکشن بی جے پی جیت چکی ہے، تیسرے میں اس نے آؤٹ ہونا تھا۔ اور اس کے اوپر کانگریس کے لوگوں نے جشن بھی منانا شروع کر دیا، خوشیاں بھی شروع کر دیں۔ ایون راہل گاندھی جون سے ہیں، انہوں نے ایک جلسہ عام میں جو جلیبی ہے اس کا ڈبہ لہرایا۔ انہوں نے ایک وہاں کے جلیبی فروش کا ذکر کیا کہ ان کی جلیبی بڑی زبردست ہے اور میری بہن کو بھی بڑی پسند ہے جلیبیاں، اور میں ان کو بھی دوں گا۔ اور یہ انہوں نے ایک سمبولکلی یہ بات بھی کی کہ ہریانہ میں ہم کامیاب ہونے جا رہے ہیں، اور ہو بھی رہے تھے وہ۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ فائنل رزلٹ آئے، اور جب فائنل رزلٹ آئے تو صورتحال الٹ تھی۔ یعنی بی جے پی جو تھی اس کو 90 میں سے 48 سیٹوں پر کامیابی حاصل ہو چکی تھی۔ یعنی جو سمپل میجورٹی ہے، 46 سیٹیں چاہیے حکومت بنانے کے لیے، اس نے 48 لے لی، اور جو کانگریس ہے اس کو 37 سیٹس ملی۔ اور مطلب بات کرنے کا یہ ہے، جو اصل بات ہے جو میں آج کرنے والا ہوں آپ سے، کہ ان نتائج کو کانگریس نے تسلیم بھی کر لیا۔ وہاں پہ کوئی روڑا ہی نہیں پڑا، کوئی رپھڑ ہی نہیں پڑا، کوئی 47 کا ذکر ہی نہیں ہوا، کوئی جسے کہہ لیں کہ آر او کا ذکر نہیں ہوا، کوئی آپ کہہ لیں کہ کسی مداخلت کا تذکر نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا جی اوکے، ہم ہار گئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی بیوقوف ہیں انڈیا کے سیاستدان۔ انہیں بہرحال کم از کم اس معاملے میں، یہ جو الیکشن ہے نا، الیکشن میں ڈپھڑ کیسے ڈالنا ہے، الیکشن میں آپ کہہ لیں کہ اس کو الیکشن کے نتائج کو بنیاد بنا کر اپنے مقاصد کو کیسے پورا کرنا ہے، اس کے لیے ہمارے جو سیاستدان ہیں نا، ان سے بہرحال سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح سے ڈیموکریسی کا مزہ نہیں آئے گا۔ یہ کوئی تھوڑی بات ہے کہ آپ اظہار رائے نہیں کر رہے ہیں، آپ دوسروں کو برا بھلا نہیں کہہ رہے ہیں، اور وہ حکمران پارٹی ہے بی جے پی۔ یہ تو بڑا آسان کام ہے کہ آپ حکومت پر سیدھا الزام لگا دیں کہ اس نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے اور الیکشن میں دھاندلی کی ہے، اور ہم نے دھاندلی زیادہ الیکشن کو نہیں قبول کرتے ہیں۔ اور دھاندلی کئی جگہوں پر ہوئی بھی ہوگی، وہاں پر رپھڑ بھی پڑا ہوگا وہاں پہ بہت ساری جگہوں کے اوپر۔ تو یہ تو بڑا آسان سا ٹرک تھا، آرام سے کھینچا جا سکتا تھا ریاستی اسمبلی کو آگے 2 4 5 سال تک کے لیے۔ آپ ملک کے اندر بھی رپھڑ ڈال سکتے تھے، ملک میں نئے الیکشن کے لیے بھی شور مچا سکتے تھے، لیکن آپ کو لگتا ہے سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ اسی طرح سے الیکشن کراتے جائیں گے ہر 5 سال کے بعد، ہر ریاستی الیکشن کے ٹائم کے اوپر، اور ان کے نتائج قبول کرتے جائیں گے، اور آپ کی جمہوریت جو ہے وہ کیا جمہوریت ہے جس میں یہی سب کچھ نہیں۔ ہمیں دیکھیں، آج تک اللہ کے فضل سے ہم نے کوئی الیکشن جو ہے اس کے رزلٹس کو اپوزیشن نے مانا ہی نہیں ہے۔ آپ 77 میں چلے جائیں، آپ اس کے بعد 88 میں چلے جائیں، 92 میں چلے جائیں، 96 میں چلے جائیں، 92-3 میں، اور اس کے بعد وہ 2008 میں آ جائیں، 2013 میں آ جائیں، 2018 میں آ جائیں، اور 2024 آ جائیں۔ بتائیں مجھے کہ کوئی سیاسی پارٹی جو ہارنے والی ہے اس نے الیکشن کے نتائج کو کھلے دل سے تسلیم کیا ہو اور حکومت کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کا اس نے عہد کیا ہو۔ ہماری کسی پارٹی نے یہ کام کیا ہو کہ ہم یہ جو پارلیمنٹ اسٹیبلش ہوئی ہے، اس پارلیمنٹ کو ہم مانتے ہیں، اس کو مضبوط کرتے ہیں۔ ہاں، جو غلطیاں ہوئی ہیں اگلے 5 سال میں ان غلطیوں کو کنٹرول کرنے کا ہم طریقہ کار طے کرتے ہیں، لیکن آپ کے اندر
وہ چیز ہی نہیں. ہم تو 1 سیکنڈ سے پہلے رفڑ ڈالتے ہیں. اور اب بھی اب اندازہ کریں کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے سربراہی, اور ہماری جو اپوزیشن ہے وہ دوبارہ سے ڈی چوک کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے, اور انشاءاللہ وہ باز نہیں آئے گی. کیوں باز ہے؟ اس کو کھلی آزادی ہے, جو مرضی وہ کرے. آپ نے سیکھا ہی کچھ نہیں ہے. آپ سے تو بہتر سعودی عرب ہے. سعودی عرب کے ابھی وزیر اپنا سرمایہ کاری پاکستان میں آئے تھے, انہوں نے کہا کہ مصدق ملک میرے استاد ہیں. بھائی آپ بھی کچھ سیکھ لیں اگر آپ نے اپنی جمہوریت کو پاکستان کی جمہوریت کی طرح سے ایک آپ کہہ لیں نا جیتی جاگتی جمہوریت بنانا ہے. بہرحال سوچنے کی بات ہے, سب سوچیے, اس کے اوپر غور کیجیے. بہت شکریہ.